بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر جام عمر۔ آج ہم بات کریں گے پیر حق خطیب بمقابلہ اقرار الحسن سید۔ دنیا بھر میں اس قسم کے پر اسرار کردار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری علم کہلاتا ہے جو کہ عام ہوتا ہے، اور ایک کامن سین دیکھنے والا بندہ تھوڑی سی کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، جبکہ علم کی دوسری قسم مخفی یعنی خاص یا آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، جس کا ادراک یا گیان خاص افراد کو ہوتا ہے، جسے علم قدنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے بندے کے پاس خاص یا سپیشل ہوتے ہیں۔ ان کی قدرت کے ساتھ گہری وابستگی اور ایک خاص تعلق ہوتا ہے، جیسے یہ تقویٰ و طہارت، پاکیزگی، تسبیحات اور عملات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ان ہستیوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جو وہ جانتے ہیں دنیا بھر میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مخفی علم انہیں خاص محبت، خاص محنت اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ہر کوئی اتنی گہرائی تک پہنچنے کے اہل نہیں ہوتا۔ اب ان باتوں میں کتنی صداقت ہے کہ اس کو ماپنے کا کوئی عقلی پیمانہ موجود نہیں، اور نہ ہی کوئی لیبارٹری جہاں ان باتوں کو تجربات کے مراحل سے گزارا جا سکے، اور نہ ہی کوئی ایسی خوردبین یا دوربین ہے جس کے نیچے رکھ کر ان باتوں کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ ظاہر ہے جن حقائق کو آپ حق کا نام دینا چاہیں گے، ان کی جانچ یا تشخیص کا پیمانہ عقل ہی ٹھہرے گی یا نہ۔ جہاں عقل کا کوئی عمل دخل نہ ہو، پھر تو وہ ساری باتیں فکشن یا اسطوری کہلائیں گی، اور اگر آپ عقل و شعور کے بغیر کسی بندوبست کو بھی تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا انتخاب کہلائے گا۔ بہرحال علم کے دائرۂ کار میں تو وہی داخل ہوگا جو عقلی پیمانے پر پورا اترے گا، ورنہ تو وہ سب عقیدت کا چکر ہوگا، اور عقیدت میں کچھ بھی بے چون چرا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ عوام میں بھی ایسے افراد کے متعلق بہت کچھ مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس قسم کے پر اسرار لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ ان کی دعاؤں سے گناہ گاروں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور دم درود یا جھاڑو پھونک سے ذہنی اور روحانی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم گناہ گاروں کی دعائیں یا مناجات بارگاہ قدرت میں بڑی تاخیر سے پہنچتی ہیں، جبکہ ان کی فوراً سے پہنچ جاتی ہیں۔ یہ جھاڑ پھونک کے ذریعے اور بغیر جراحی آلات کے روحانی آپریشن کر کے ڈالتے ہیں، اور جسم کی غلاظتوں کو نکال کر بحر کرتے ہیں۔ اب اس قسم کی باتوں کو ماپنے، جاننے یا پرکھنے کا کوئی ایسا پیمانہ موجود نہیں جس کی مدد سے اس روحانی پر اسراریات کو ڈی کوڈ کیا جا سکے۔ یہ عقلی تجرباتی پیمانے پرکھا جا سکے، کیونکہ سارا عقائد اور اندھا یقین کا کھیل ہوتا ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے عقل والے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ ہزاروں لوگ شف مختلف سلسلوں، درگاہوں، آستانوں کے ذریعے سے روحانیت اور کرامت کے نام پر خود بازی کر کے مریدین سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں۔ بھولے بھالی عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ان کی روحانی فیکٹریاں چلتی رہتی ہیں۔ ایک روحانی فیکٹری
پر تو گزشتہ دنوں مشہور میڈیا پرسن اقرار الحسن سید نے چھاپا مارا۔ یقین مانیں حق خطیب کو جان چھڑانا مشکل ہو گئی۔ کیمرہ اور میڈیا کی چاق و چوبند آنکھوں نے شف سرکار کو بے بس کر ڈالا۔ موصوف کی گفتگو سے صاف نظر آ رہا تھا کہ بندہ تعلیم اور الفاظ کی شائستگی سے کوسوں دور ہے، اکثر الفاظ غلط بول رہا تھا، اور اقرار الحسن سید کے بار بار اصرار پر وہ عربی کی ایک آیات بھی ڈھنگ سے نہ سنا پایا۔ روحانیت وغیرہ کا تو فی الحال ایک طرف کر دیں، خیر اقرار نے اپنے حصے کا کام اچھی طرح سے کیا اور شف سرکار کی تمام کرامات شعبد بازی کا پردہ چاک کر دیا۔ سوچتا ہوں پہلے وقتوں میں اگر کیمرے اور توانا قسم کا میڈیا موجود ہوتا تو نہ جانے اب تک کتنے کتوں کے روحانی انقلاب اتر چکے ہوتے، نہ جانے کتنی روحانی فیکٹریاں کامیاب بزنس دینے سے پہلے ہی ٹھپ ہو چکی ہوتی۔ کون جانے، شاید اسی لیے تو ہمیں آج زیادہ کرامات کے قصے کہانیاں سننے کو نہیں ملتی۔ اگر کہیں چھپا کے کوئی چکر چل رہا ہو تو کوئی نہ کوئی اقرار اپنا کیمرہ اور انویسٹیگیشن ٹیم لے کر پہنچ جاتا ہے اور فراڈ کا بھرم کھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ شعور کی اس بالغ صدی کا زیادہ پیر گوگل بابا، جو چند سیکنڈ میں ساری تاریخ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ سائنس کے تمام شعبے بیدار ہو چکے ہیں۔ گلیکسیوں کی ٹیلیسکوپ سے شروع ہونے والا سفر ترقی کے نہ جانے کتنے مراحل طے کر چکا ہے۔ آج کا سب سے بڑا معجزہ کیمرے کی آنکھ ہے، جس کا سامنا کرنے سے بڑے ڈرتے ہیں۔ اس کیمرے کی بدولت تو شف سرکار کا ایک عرصے سے بنا بنایا بھرم چند سیکنڈ میں چکنا چور ہو گیا۔ بزنس تو خیر چلتا رہے گا، جہالت کا رخصت ہونے میں ابھی یہاں خاصا وقت درکار ہوگا۔ لاکھوں لوگوں کو بے وقوف بنانے والے کیمرے کی آنکھ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس کے چہرے کے خدوخال، تاثرات، اشارے، کنائیں، ڈر اور خوف کے سیاہوں نے سب کچھ چند لمحات میں عیاں کر دیا۔ جب آپ مذہبی محافظ بن کر لوگوں کے بیڈ روم میں گھسیں گے، نجی زندگی میں تاک جھانک کریں گے اور لوگوں کی زبردستی اپنے فریم آف مائنڈ کے حساب سے جینے پر مجبور کریں گے تو عوام کب تک آپ کو برداشت کرے گی؟ مہذب کی عظمت، شان و شوکت اور وقار کے علاوہ دائرہ کار میں یہاں ہے ایمانیت اور اندھا اعتماد۔ یقین اس بندوبست کا لازماً ہوتا ہے۔ جیسے اس سسٹم کو آپ کسی بھی دنیاوی نظام کے ساتھ ملا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے وقار کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ یہ ایک روحانی نظام ہے، اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، نہ کہ باہر سے۔ اچھا، معاملات اس وقت خراب ہوتا ہے جب آپ اس میں سے سیاست، ٹیکنالوجی، سائنس ڈھونڈنے لگتے ہیں اور مہذب کو اپنے ذاتی مفادات اور خود کی طاقت سے گناہ کرنے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ اس قسم کا چلن پایا جاتا ہے۔ مذہب کو یہاں ذاتی نمود و نمائش، ٹھاٹ باٹ، کوٹھیوں، بنگلوں اور گاڑیوں کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ مذہبی جماعتوں کے قائد کی لگژری لائف سٹائل دیکھ لیجیے، کتنی شان گاڑیوں اور محافظ ان کے جھرمٹ میں سفر کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے اور اندر سے اپنا راشن پانی چلا رہا ہے۔ حق خطیب جیسے کردار پر ہر سماج میں پائے جاتے ہیں، جہاں کے بڑے رعایا کو جہاں بوجھ کر
ان پڑھ، جاہل اور اجاڑ رکھتے ہیں، جہاں سماجی تفریق اور محرومیاں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس قسم کا معاشرہ درباروں، آستانوں یا درگاہوں کی اماجگاہوں بن جاتے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ٹیکنالوجی ادارے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہاں باشعور بغیر پڑھے لکھے افراد اکیڈمک اور سائنسدانوں کی بجائے ملنگوں اور پہنچی ہوئی سرکار کو احترام ملتا ہے۔ اس قسم کے سماج میں بڑے یا عقل کے پیروں، فقیروں، مولویوں یا شیف سرکار کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے ہاں عقل اور رائد درگاہ اور قبل خراب ہو رہی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔